جو شخص قرآن پاک کی یہ دو صورتوں کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے اس کے لیے ظاہر کر دیتی ہے، آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایسے شخص پر رزق اور مال و دولت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ قرآن پاک کی دو مختصر سی صورتوں کا عمل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس کا ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے، اور جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ اڑ نہیں سکتا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عذر ہے؟ تو کوا بولا کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے کھا نہ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسا کہ کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا کہ جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت بعد قحط آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں، اور جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہ دیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی اس شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے وہ مقام یاد ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا، یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے جس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو سانپ نے کہا، میرا نام سیاح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں اس شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ سانپ نے کہا کہ میں تب تک کچھ نہ بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو۔ ناظرین، سانپ نے کہا کہ اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں میں بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ ناظرین، سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے، یہ کس کے دانت ہیں؟ تو انہیں جواب ملتا، یہ سانپ سیاح کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے کہ یہ سیاح کے دانت ہیں، پھر صرف ناب سیاح کہنے لگے اور آخرکار شہر کا نام نابلس پڑ گیا۔
شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال رزق کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا الہی، ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ، ایک دن کے لیے ہی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی قدرت بھی نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، انہیں جمع کرے۔ چنانچہ جن و انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے انہیں پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا، اور اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندروں کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ ناظرین، وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب ایسا ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے، اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ اسی وقت، اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان ابن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ پہلا، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا گیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چوتھا یہ کہ ہوا کو مسخر کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچواں یہ کہ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔
کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ اور برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دے اور بکریاں بکری والے کو۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر رہتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مع اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات نکال لاتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا بھی بہت شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے، اور اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ناظرین، ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے تھے، لیکن جو کافر جن تھے انہیں شیاطین کہا گیا ہے۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ السبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونتا ہوتا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ ناظرین، اللہ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف سیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے، تو دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ سیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے، اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو سورۃ السبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی داد کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے، اور بغیر اطلاع کے غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تشویش کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد ہی وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ مفکرین دین اسلام اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جہاں دینی تعلیمات ایک عام انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں، وہیں ایسی دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقے بھی وضع کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب اجزائے طریقت میں مفتی علامہ عبد القادر مصلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ خالصتاً قرآنی عمل ہے اور ہر مرد و عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 چھوٹی سورتوں کا عمل ہے اور 7 اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔
ناظرین، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 2 مرتبہ یعنی صبح نماز فجر کے بعد اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی 2 مختصر صورتیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اسے 7 بار پڑھنا ہے، اور دوسری صورت سورۃ علم نشرح ہے، اسے بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے بھی ظاہر کرنے لگتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ مفتی علامہ عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے جن پر اس وظیفے کی سبب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگیں۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد ہے کہ بیش بہا اور وافر مال و دولت حاصل کرنے کا یہ بیش قیمتی عمل ہے، تو اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے ہدیتاً تحفتاً سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔